اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام ومشیہم التواضع۔ ہماری گفتگو کا موضوع تواضع، انکساری اور فروتنی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے صحابی جناب حمام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا حمام اتق اللہ و احسن، اے حمام تقوی الہی اختیار کرو اور اعمال صالحہ انجام دو۔ اور مؤمنین متقین وہ ہوتے ہیں وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، جن کی رفتار میں انکساری ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کی تیسری اور اساسی صفت جو بیان کی ہے وہ تواضع اور انکساری ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر الفاظ میں رفتار اور چلنے میں تواضع کی بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ہر نیک کام میں فروتنی اور انکساری ضروری ہے۔ چلنے میں تواضع اگرچہ پرہیزگاری کی علامت ضرور ہے، لیکن پرہیزگاروں کی برجستہ ترین اصلی اور اساسی صفت نہیں بن سکتی۔ اساسی صفت جو تواضع بنتی ہے وہ انسان کی عملی زندگی کے تمام امور میں تواضع ہونی چاہیے۔ اولیاء الہی بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کی پوری زندگی تواضع سے لبریز نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے کا ارادہ فرماتے اور اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو اپنے ساتھ پیدل چلنے والوں کو حکم دیتے کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے، اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر سوار کے ساتھ لوگ پیدل چل رہے ہوں اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ پیدل چل رہے ہوں تو ممکن ہے کہ انسان کے دل میں ایک غرور اور تکبر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال ان کے اندر تکبر اور غرور کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، لیکن در واقع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عملی طور پر ایک درس دے رہے ہیں کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی سیرت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کے ساتھ غلاموں جیسی غذا تناول فرماتے تھے۔ یہ تواضع بندگان خدا کی صفت ہے، اور قرآن مجید میں بھی عباد الرحمن کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو ان کے اندر فروتنی، عجز اور انکساری ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ مومنین کی اور عباد الرحمن کی جو ہے برجستہ ترین صفت بیان کی ہے قرآن پاک نے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اسلام نے انسان کو زندگی کے ہر عمل کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائی ہے، ہر عمل میں رہنمائی فرمائی، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انسان کی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مومنین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اسلام نے اس کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے مومنین کے ساتھ فروتنی اور انکساری کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اپنے پیارے رسول کو مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے کہ وہ مومنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آؤ۔ اور اسی طرح بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں انکساری اور عاجزی کا جو ہے حکم ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ کیسی قوم ہے؟ وہ مومنین کے ساتھ متواضع ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت اور قدرت مند ہوں گے۔ یہ صفت ہے مومنین کی، کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین اپنے دوسرے مومنین کے ساتھ جو ہے وہ متواضع ہوں گے، تواضع سے پیش آئیں گے۔ اس طرح روایات کے اندر، بہت سی روایات کے اندر تواضع کے متعلق ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں اس کی تاکید کی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ التواضع المحبہ وثمرۃ الکبر المسبہ۔ دیکھیں، ہر انسان چند چیزیں چاہتا ہے فطری طور پر۔ اولاً یہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے زیادہ ہوں، ثانیاً اس کی تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، اس کی فضیلت اور فضائل بیان کرنے والے زیادہ ہوں، اور تیسری چیز جو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ عقل مند ہو، اس کو لوگ عقل مند کہیں۔ تو تواضع کے یہ تینوں فوائد موجود ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثمرۃ التواضع المحبت۔ تواضع کا، انکساری کا ثمرہ اور نتیجہ اور فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس طرح ایک اور مقام پر امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے التواضع ینشر الفضیلہ والتکبر یظہر الرذیلہ۔ انکساری انسان کے فضائل کو نشر کرتی ہے، انسان کی فضیلتوں کو اجاگر کرتی ہے، جبکہ تکبر انسان کی برائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تواضع کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان لقمان قال لابنہ تواضع للحق تکن اعقل الناس۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حق کے مقابلے میں انکساری اختیار کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہو جاؤ۔ تو بس اس انکساری اور تواضع میں تین اہم فوائد موجود ہیں۔ پہلا فائدہ کہ انسان لوگوں کا محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اگر انسان تواضع کرنے لگ جائے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کہ انسان کی فضیلتیں، انسان کی اچھائیاں، انسان کی نیکیاں لوگوں میں معروف و مشہور ہو جاتی ہیں اگر انسان تواضع کرے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان سب لوگوں سے زیادہ عقل مند ہو جاتا ہے۔
بس ہماری خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں متواضع بننے کی اور سیرہ اولیاء الہی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔